ہے علی مولا، ہے علی مولا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی فی امتی کا سورۃ اخلاص فی قرآن المجید۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں سیرت امیر المومنین کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ شخصیت ہیں جس کا امت مسلمہ میں بلکہ پوری دنیا و جہان میں اس کا کوئی مثال نہیں ملتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علی کا مثال میری امت میں اس طرح ہے جس طرح سورہ اخلاص قرآن مجید میں ہے۔ جس طرح سورہ اخلاص میں فقط توحید و توحید بیان کی گئی ہے اور اس جیسی کوئی دوسری آیت قرآن مجید میں نہیں ملتی، اسی طرح امیر المومنین بھی تمام ان شخصیات کا مالک ہے جو کسی اور شخص میں پائی نہیں جاتی، اور امیر المومنین موحد ہیں اور موحدوں کے بھی سردار ہیں۔ امیر المومنین کی سیرت پر آئیں تو مولا کا علم جوش مارتا ہوا، موجیں مارتا ہوا ایک سمندر ہے کہ اپنے سینے پر ہاتھ لگا کر کہتا تھا کہ یہ سینہ علموں کا خزینہ ہے۔ واقعی میں امیر المومنین وہ علم کے دریا بہائے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آتے کہ مولا امیر المومنین بالآخر یہ علم کہاں سے کسب کیا۔ مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام علم کے وہ دریا ہیں، فصاحت و بلاغت کے وہ دریا ہے جس کا مثال کوئی نہیں ملتا۔ اگر نرسیسیان یورپ کا ایک دانشور ہے، وہ کیا کرتا تھا کہ یورپ میں ہیپاتزم ایک جادو کی مثل ایک چیز ہے کہ اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتا تھا، اپنا مرید بناتا تھا، پھر ان سے دولت لیتا تھا، پیسے لیتا تھا، ڈالر لیتا تھا۔ اس نے یہ سوچا کیوں نہ یورپ سے بڑھ کر آئیں عرب کنٹریز میں ہم اس علم کا پھیلاؤ کریں۔ وہ آیا بغداد میں، عراق کی عوام میں یہ علم پھیلانا چاہتا تھا، لیکن اس نے کافی کوشش کی، لیکن کوشش کے باوجود بھی وہ ناکام ہوئے۔ تو وہ ایک مسلمان دانشور عالم دین کو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ جتنا اثر یورپ میں ہوتا تھا اتنا اس علم کا یہاں اثر نہیں ہوتا۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ یہ فقہ تشیع اور مذہب تشیع سے لوگ وابستہ ہیں اور ان کے 12 امام ہیں۔ کہا اچھا ان کا کوئی کورس، کوئی لٹریچر ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے خطبات کا کتاب نہج البلاغہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس کے ہاتھ میں جب کتاب دیا اس نے مطالعہ کیا، مطالعہ کر کے بعد میں کہا کہ یہ تو بڑی شخصیت ہے۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ یہ شیعوں کا پہلا امام ہے۔ کہا اس کا آخر سر انجام کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بالآخر امیر المومنین کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔
تو وہ قسم کھا کر کہنے لگا خدا کی قسم اگر علی آج اس دور میں ہوتے اور یہی خطبات مسجد کوفہ میں دیتے تو ہم عیسائی اور یہودیوں سے یہ پوری مسجد بھر جاتی، ایک بھی مسلمان کو ہم اس درس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے، یعنی اتنی جگہ نہیں بچتی کہ مسلمان آ کر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ مولا امیر المومنین علم کے وہ دریا ہے۔ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام اگر دیکھیں اخلاق کے لحاظ سے تو مولا کا وہ اخلاق جو اپنے دشمن کو بھی دوست بنا دے۔ ایک شخص جا رہا تھا مسافرت پہ، سفر کرنے لگا، مولا امیر علیہ السلام سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں شام جا رہا ہوں۔ مولا امیر المومنین سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ تو جب کوفے سے تھوڑا سا آگے چلنے لگے تو مولا بھی اس کے ساتھ چلنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں کہا کہ مجھے کوفہ چلنا ہے؟ کہا بے شک میں نے کہا تھا، کہ پھر میرے ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ تو مولا نے فرمایا کہ مجھے اپنے دین نے یہ سمجھایا ہے کہ اگر کچھ مدت کے لیے بھی اگر کوئی مسافر، کوئی شخص آپ کا ہم سفر ہو تو اس کی خدا حافظی کے لیے اس کا تھوڑا سا آگے قدم چلو تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو کہا کہ آپ کے دین کا نام کیا ہے؟ تو مولا امیر نے کہا کہ میرے دین کا نام اسلام ہے۔ تو اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ مولا امیر کے اس اخلاق کی وجہ سے کافی دشمن مسلمان ہوئے، کافی مسیح اور عیسائی اور یہودی مسلمان ہوئے۔ بس عزیزان گرامی، مولا امیر علیہ السلام کی تقوی اور عبادت دیکھیں تو عابد ترین انسان تھے، پرہیزگار ترین انسان تھے۔ اتنی عبادت کرتے کرتے گڑاتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں بے ہوش ہو جاتے۔ یہ کافی سارے واقع ہیں کہ حضرت زہرا کے گھر پر ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے زہرا، میں نے دیکھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو زہرا نے کہا کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا فلاں باغ میں امیر المومنین بے ہوش پڑے تھے اور میں نے دیکھا، یہ سمجھا کہ مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو زہرا نے فرمایا یہ علی کا روز کا معمول ہے، تو نے تو آج اس کو دیکھا اسی حالت میں ہر روز دیکھتی ہوں۔ مولا امیر علیہ السلام کی تقوی اتنی، پرہیزگاری اتنی کہ کسی بھی ناجائز کام کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور امیر المومنین کی عدالت کا مثال یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے مجھے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ چیونٹی کے منہ سے یہ دانہ چھین لو تو میں کبھی یہ ہرگز نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ مولا امیر المومنین اسی عدالت کے سبب مولا عادل مشہور ہوئے دنیا میں اور معاشرے میں۔ آغائی جرداق نے ایک کتاب لکھی ہے، علی صوت عدالت الانسانیہ، علی عدالت انسانی کی آواز ہے۔ یہ 5 جلدوں کی کتاب عربی میں ہے جو ایک مسیح ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے کہ علی عدالت انسانی کی آواز ہے۔ بے شک مولا امیر اگر عدالت کا دیکھیں تو کوئی ثانی نہیں ملتا مولا امیر کا۔ مولا امیر ہر وقت عدالت سے کام لیتے تھے، حتیٰ کہ ایک روز ایک شخص نے کہا کہ مولا یہ مہر لگی ہوئی ہے اس کھانے پینے کی جگہ چیز پر کیوں لگائی ہے؟ تو مولا نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں گھر والے یہ کھانا بدل کر مجھے دوسرا نہ دے دیں، اس لیے میں نے اس کو مہر لگائی ہے۔ تو مولا کو وہ کہنے لگے کہ مولا کیا آپ اپنے گھر والوں سے بھی مشکوک ہیں اور شک کرتے ہیں کہ یہ غذا بدل دیں گے؟ تو مولا نے کہا میں اسی وجہ سے مشکوک نہیں ہوں، لیکن میں علی یہ برداشت نہیں کرتا
کہ میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوں، اور اس دنیا میں اور اس میری مملکت میں ایسا کوئی شخص ہو جس کا کھانا مجھ سے زیادہ پست ہو۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا کھانا زیادہ افضل ہو، میری غذا افضل ہو، میں چاہتا ہوں کہ خلیفۃ المسلمین ہوں۔ میرا فریضہ یہ ہے کہ میری مملکت میں سب سے کم ترین فقیر ترین شخص کا جو کھانا ہے اس سے بھی میرا کھانا کمتر ہو۔ اللہ اکبر۔ مولا امیر علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ادھار پر ایک گردن بند لیا، تو مولا امیر نے اس خزانے دار کو بلایا اور کہا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ یہ بیت المسلمین ہے اور بیت مال ہے، بیت مال المسلمین ہے، آپ نے کیسے بغیر اجازت کے دے دیا؟ تو اگر تو نے یہ دیا تو میں آپ کو اس ڈیوٹی سے معزول کرتا ہوں۔ بس عزیزان گرامی، مولا امیر علیہ السلام کی یہ عدالت کے پوری دنیا میں مشہور ہے، اور مشہور یہ ہے کہ مولا امیر قتل نہیں ہوتے، شہید نہیں ہوتے، لیکن عدالت کی وجہ سے مولا کو قتل کیا گیا، کیونکہ مولا امیر نے یہ کہا تھا خلیفہ سوم کے بعد، کہا کہ جب مجھے اگر آپ میری بیعت کرتے ہیں تو میں تمام مسلمانوں کا مال بیت المال میں لوٹا دوں گا، اگرچہ اس سے آپ نے جہیز خریدا ہو، چاہے اس سے آپ نے کنیزیں خریدی ہوں، چاہے اس سے آپ نے مکان بنائے ہوں، لیکن میں یہ ایک پیسہ بھی، ایک درہم بھی واپس کر کے بیت المال میں رکھوں گا۔ اور مولا امیر علیہ السلام نے یہی سبب تھا کہ عقیل جو برادر گرامی تھے امیر المومنین کے، جب وہ آئے اور کہا بیت المال سے میرا حصہ بڑھا دو، تو مولا امیر نے ایک لوہے کی سیخ گرم کر کے اس کے ہاتھ پہ رکھی، تو اس نے کہا مولا میں تو بیت المال سے مال مانگ رہا ہوں اور آپ نے مجھے اس دنیاوی آگ چکھا دی۔ تو مولا نے کہا تو اس دنیا کی آگ سے ڈرتا ہے اور مجھے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلتا ہے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ بالآخر عزیزان گرامی، مولا امیر کی یہ عدالت دنیا کو راس نہ آئی۔ بالآخر 19 ماہ رمضان کی رات مولا کے سر مبارک پہ ضربت لگا دی گئی۔ یہ ضربت فقط مولا علی کے سر پر نہیں تھی، لیکن عدالت انسانی پر یہ ضربت تھی۔ مولا کی یہ ضربت کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ آسمان سے منادی آئی، قد قتل علی ابن ابی طالب، قد قتل ابن ام المصطفیٰ، وتہدمت العروۃ الوثقی، وتہدمت ارکان الہدی۔ بتحقیق ہدایت کے آستانے ویران ہو گئے اور ہدایت کا چراغ بجھ گیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔